اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واصحابه الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله عز وجل له سبع خصال صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، برادران و خواہران عزیز، روزہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی گفتگو میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ رمضان المبارک کو کس طرح نام لے کے پکارنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمض کے معنی کیا ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں مہمانی خدا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آج ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے جو روزہ اس کے اوپر واجب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 خصلتوں سے نوازتا ہے۔ یعنی یہی مومن روزہ دار 7 صفات، 7 خصلتیں اس کی مل جاتی ہیں۔ اول ہو یذوب الحرام فی جسدہ۔ دیکھیے، آپ نے پچھلی گفتگو میں رمز رے میم غاد کے معنی سنے تھے کہ جلانا، یعنی گناہوں کا جل جانا۔ ایسا جلانا نہیں ہے جس میں کوئی کوئلہ و خاکستر اور دھواں ہو، نہیں، یہ کہ اس روزہ رکھنے سے جو ہے وہ جسم سے ایک تو غلیظ چیزیں بھی نکل جاتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کے گناہ۔ تو کہتے ہیں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اولھا یذوب الحرام فی جسدہ۔ مومن کو جو 7 خصلتیں ملتی ہیں، ان میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اس کے جسم میں جتنی بھی حرام مادے ہوتے ہیں، غذائیں ہوتی ہیں، وہ نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ والثانیۃ لا یبعد عن رحمت اللہ۔ یہ روزہ دار، اس کی جو دوسری خصلت ہے وہ رحمت خدا سے دور نہیں ہوتا۔ والثالثۃ یکون قد کفر خطیۃ ابیہ آدم۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا، اس کا کفارہ بھی یہ ادا ہو جائے، یا کہہ دیں کہ کفارہ ہوتا ہے۔ یہ مومن، یہ روزہ دار جو اولاد آدم سے ہے، گویا کہ وہ کفارہ ادا کرتا ہے۔ والرابعۃ یحبن اللہ عز وجل علیہ سکرات الموت۔ اور اس مومن کو چوتھی صفت جو ملتی ہے کہ جاں کنی کا عالم جب ہوتا ہے، ملک الموت آتا ہے مومن کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ اس کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو وہ آسانی سے نکل جاتی ہے، یعنی روح نکلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ والخامسۃ امان اللہ، امان من الجوع والعطش یوم القیامہ۔ اور 5ویں خصلت اس مومن روزہ دار کو یہ ملتی ہے کہ جو ہے قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے اس کو نجات ملتی ہے۔ والسادسۃ یعطیہ اللہ برات من النار۔ اور اس مومن کو 6ٹھی صفت جو ملتی ہے کہ آتش جہنم سے براعت، یعنی اس سے بخشش کیا ہوا ہے، اس کو جہنم میں نہیں جانا ہے۔ والسابعۃ یطعمہ اللہ من طیبات الجنہ۔ اور 7ویں خصلت مومن روزہ دار کے لیے جو روزہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں، جنت کے پاک و پاکیزہ طیب غذا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام کی بڑی اہم ہے، جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ وسائل الشیعہ میں ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب محسن العمید نے مفتاح الجنات جلد 3 صفحہ 117 میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام سے دوسری حدیث ہے کہ ان المؤمن اذا قام لیلۃ شہر رمضان ثم اصبح صائما لم يكتب عليه ذنب ولم يخط خطة الا كتب الله له حسنہ۔ پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ جب یہ روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، یعنی رات کو نماز میں مشغول ہوتا ہے حالت قیام میں، پھر صبح اس کی ہوتی ہے اس عالم میں کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی گناہ ہوتا ہے، بلکہ حسنہ ہی حسنہ ہے۔ دوسری حدیث ہے علیکم بالصوم فإنہ جنۃ من النار، کہتے ہیں تم لوگ روزہ رکھو اس لیے کہ جہنم کا سپر ہے، یہ بہت اہم ہے۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ وَبَطْنُكَ جَائِعٌ فَافْعَلْ، کہتے ہیں اگر تم سے ہو سکے اور موت آ رہی ہو اور تمہارا پیٹ بھوکا ہو، خالی ہو، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آتش جہنم سے سپر لکھتا ہے۔ آئیے روزے کے بارے میں ایک دو باتیں اور اس کے بعد آئندہ کی گفتگو میں۔ روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ ایک عمل بے ریا ہے، بے ریا یعنی جس میں کوئی ریا ہے ہی نہیں، دکھاوے کی چیز ہے ہی نہیں۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، شاید خیال آ جائے کہ بھئی لوگ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قعود ہے۔ حج کرنے آپ جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ طواف میں ہے، سعی میں ہے، احرام پہنے ہوئے، کوئی بھی اور عمل شاید ایسا کریں جس میں دکھاوا ظاہر ہو۔ لیکن روزہ عمل ایسا ہے جس میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ آپ خاموشی سے جا کر کے اپنے کمرے میں کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ گویا آپ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ریا نہیں ہے اور کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ اخلاص محض، بالکل خالصۃ لوجہ اللہ، آپ کے اور آپ کے پروردگار کے درمیان ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس میں جو قرآن میں لفظ آیا ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، یہ لہجہ وجوب کی طرف لے جاتا ہے۔ لہجہ وجوب یعنی واجب ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قرآن میں لفظ جو کتبہ استعمال کیا ہے، وہاں پر یہ کتب القتال جو ہے، قتال واجب ہے، یا کتب الوصیہ وغیرہ وغیرہ، یا اسی طرح اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو اللہ کے اوپر اس کو واجب کرے یا فرض کرے؟ لیکن نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ کتبہ سے اس آیہ کریمہ میں آیا ہوا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ واجب کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں میں۔ تو یہ سیرت امت ہے، سیرت امم ہے کہ جو پچھلی امتیں آئی ہیں ان کی سیرت میں یہ ہے کہ روزہ واجب تھا۔ تو گویا مومن کو سمجھانے کے لیے، اس کی گویا دل کی تسلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ آج روزہ تمہارے پر واجب کیا گیا ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی واجب کیا گیا ہے۔ ایک صفت اور بیان کریں انشاءاللہ پھر اگلی سے گفتگو میں۔ ایک یہ ہے کہ وسیلہ تقویٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے لیے جب آپ کو اللہ نے خطاب کیا تو آخر میں کیا سرٹیفکیٹ دیا تھا جو میں نے پچھلی گفتگو میں کہا؟ لعلکم تتقون۔ پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال ہوا، یہ کہہ کر کے اللہ نے آپ سے خطاب کیا کہ تم مومن ہو، اور آخر میں جا کے کہا کہ تمہیں جو سرٹیفکیٹ ہم دے رہے ہیں، جو ہم سند دے رہے ہیں، وہ تقوی کی دے رہے ہیں۔ لعلکم تتقون، یہ ایک روزہ جو ہے وسیلہ تقویٰ ہے۔ اللہ نے آپ کو روزے کے رزلٹ، آپ کو اللہ نے روزے کی سند سے آپ کو ممتاز کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑے فخر کا مقام ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور رمضان کے ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر روز سے استفادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔